جو ہمارے اپوننٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مطلب مد مقابل اسلام آباد میں کوئی نہیں ہے. آج الحمدللہ ایسوسیشن کو ہم نے معطل کروایا اور ری الیکشن کے لیے ہم ویری سون آپ کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. اور کنونشن سینٹر میں کیا کچھ ہوا تھا؟ توڑ پھوڑ آپ کی طرف سے ہوئی تھی؟ جی میں بتاتا ہوں. وہ اسلام آباد آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی؟ جی میں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کا وہ الیکشن تھا، ڈے تھا. کہ آپ پروجیکٹس کی جو پروموشن کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں پھر 4 مہینے بعد بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسے پروموشن کرتے ہیں، لیکن میری نیچر ہے کہ میں کبھی بھی دکھانے والی بات نہیں کی. میں جو دل میں ہے، جو منہ میں ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ منہ پہ کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے. یہ جو محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی کر دے گا. جو میرے مخالفین جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے اسلام آباد چیمبر کے، جبکہ ان کو نمائندگی کرنی چاہیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی، نہ کہ چیمبر کے عہدیداروں کی ہم غلامی کر رہے ہوں یا ہم ان کے کہنے پہ آج جی ہمیں 200 بندہ چاہیے جی ڈیلرز کو لے کے وہاں کھڑے کر دیں اسٹرائک کے لیے. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ڈیلر کو یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو نا ان ریلیفز کی جو ہے نا کہ جی 10% اور 20% فلانے سے جی ان کو میں مطلب فلانے ہمارے کسی پیتھولوجی لیب سے مل گیا یا کسی اور اس طرح کی چیز سے، ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. ان کے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں. یہ ان ریلیف سے چودھری عبدالمجید صاحب جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں، میں نام کھل کے لے رہا ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ملٹی کا راستہ فیصل کا راستہ وہاں نکال رہے تھے اور سنا ہے وہاں کا جو ایس ایچ او تھا وہ بھی معطل ہوا. وہاں پہ ایف آئی آر ہوئی، ملٹی کے پریزیڈنٹ پہ ہوئی، ملٹی کے جنرل سیکرٹری پہ ہوئی، چودھری مجید صاحب پہ ہوئی، ایس ایچ او بھی معطل ہوا. پھر وہ تو پھر پاکستان ہے جس کی پاور ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے. چودھری عبدالمجید صاحب یہ ملک ریاض صاحب کمٹمنٹ سے جائیں تو میں چودھری مجید صاحب کو نمبر دوں گا. آپ نے کڑھائیاں کھلائی ہیں کسی کو پلاٹ سیل کرنے کے لیے، فائل دینے کے لیے؟ جی بالکل کرائی ہیں. نہ کریں قسم سے. کس قسم یہ بات آپ کو کس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب. اس سے موجود ہوں میں اسلام آباد میں اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے. عاطف جمیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی گفتگو بہت اچھی ہونے والی ہے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت مقابلے بازی چل رہی ہے اور اس ٹائم جو ریئل اسٹیٹ کا حال ہے وہ انہی سے پوچھیں گے. بٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ بھائی آپ کا. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آج کل تو کرائسس میں ہے. آپ کہیں کہ ریئل اسٹیٹ آج کل ڈاؤن فال ہے، بٹ آپ کویسچن کریں میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے میں آگاہی بھی دوں گا جو سننے والے ہیں، کیونکہ لوگ ہمارے جو بائر ہیں یا جو ہمارا انویسٹر ہے وہ گھبرا جاتا ہے، یا ہمارا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ یہ بزنس میں کوئی بھی بزنس ہو، ریئل اسٹیٹ کے سے ہٹ کے کوئی بھی آپ کا بزنس ہو، یہ اس میں ڈاؤن فالز آتے ہیں. اگر ڈاؤن فالز نہیں ہوں گے، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوگا تو اس کو بزنس نہیں کہیں گے. وہ تو آپ اس سے مچ بیٹر ہے کہ آپ بینک میں رکھیں اور اس پہ انٹرسٹ کریں. بٹ صاحب مجھے بتائیں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں قدم کس دن رکھا آپ نے؟ جی میں ایکچولی اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. میں نے یہاں گریجویشن کی. ٹھیک ہے. 2002 میں ریئل اسٹیٹ میں نے اسٹارٹ کیا حادثاتی طور پہ، کیونکہ ان دنوں میں ماشاء اللہ کا دور تھا اور ریئل اسٹیٹ بڑا بوم تھا. تو وہ دیکھا دیکھی ہم نے، کیونکہ فریش گریجویٹ تھے، جاب کا مائنڈ نہیں تھا، بزنس کا مائنڈ تھا، تو ریئل اسٹیٹ والوں کو دیکھا کہ یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بڑا لمیٹڈ تھے اس وقت لوگ، تو ان کو دیکھا دیکھی ہم نے ریئل اسٹیٹ میں کود پڑے. مجھے بتائیں آپ آل پاکستان ریئل اسٹیٹ صدر کی سیٹ کے لیے لڑ رہے تھے؟ نہیں لڑ نہیں رہا تھا. اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کا میں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہوں پروگریسو اتحاد گروپ کی طرف سے. اس کی بھی ایک ریزن تھی کہ وہاں پہ چونکہ میں سیاست سے بالکل میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں میں ٹریڈرز کی سیاست کرتا رہا ہوں. ایک زمانے میں F10 ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں 10 سال، اور الحمدللہ 4 ٹینیور میں بلا مقابلہ جیتا ہوں یہاں سے F10 کے ایسوسیشن میں. پھر میں نے اس کے بعد اس کو گڈ بائی کہہ دیا. بٹ یہ حادثہ اس میں آیا تھا کہ جو ایسوسیشن موجود تھی وہ اپنی اجارہ داری کر رہی تھی. اس اجارہ داری کو توڑنے کے لیے میں میدان میں آیا اور الحمدللہ دوستوں نے، اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے میرا ساتھ دیا، اور آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے اپوننٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مطلب مد مقابل اسلام آباد میں کوئی نہیں ہے. آج الحمدللہ ایسوسیشن کو ہم نے معطل کروایا اور ری الیکشن کے لیے ہم ویری سون آپ کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. اور
اس میں مقابلہ میں تھوڑا پیچھے جاؤں آپ کی اسی کریئر میں، تھوڑا سا پیچھے اجازت ہے مجھے بتائیں، ملٹی سٹی اپنا ملٹی گارڈن میں الیکشنز کے لیے کیمپین چل رہی تھی اسلام آباد کے، جو کنونشن سینٹر میں کیا کچھ ہوا تھا، توڑ پھوڑ آپ کی طرف سے ہوئی تھی؟ جی میں بتاتا ہوں، وہ اسلام آباد آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی؟ جی میں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کا وہ الیکشن تھا، ڈے تھا، ٹھیک ہے، اس پہ ایکچولی ہوا یہ کہ جو ہماری ووٹر لسٹ ہے جس پہ ہمارا اعتراض تھا، اور اسی پہ ہم کورٹ بھی گئے تھے کہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی، ٹھیک ہے، تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، نہ کہ ہم اس میں برگر والا، باربر والا اور ہمارا کریانے والا، یہ ووٹرز تھے۔ اس پہ میں نے اعتراض اٹھایا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کورٹ بھی گئے، پھر ہماری میوچل دوسرے اپوننٹ گروپ سے یہ طے ہوا کہ یار ہم نمائندگی کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی، تو ہمیں ووٹ بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کاسٹ کرے، نہ کہ آفس بوائے یا کوئی اس طرح کا اور پیشے والا بندہ ہمیں ووٹ کاسٹ نہ کرے۔ تو اس پہ ہم نے اس کو انہوں نے ایگری کیا، مانا، کیونکہ ووٹر لسٹ انہوں نے تیار کی تھی۔ پھر ہم الیکشن ڈے والے دن اس کو ہم نے اس میں ترمیم کی، بٹ ان کا چونکہ ارادہ کچھ اور تھا، ان کے گولز کچھ اور تھے اس ایسوسیشن کو لے کے، تو وہ اس پہ انہوں نے نہیں مانے، جس پہ الیکشن کمیشن نے ووٹنگ جو تھی وہ سٹاپ کر دی کہ جی ہم الیکشن جب تک یہ ووٹر لسٹ ٹھیک نہیں ہوگی ہم اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، آپ پہلے لسٹ ٹھیک کریں اس کے بعد ہم پولنگ کرائیں گے۔ بٹ وہ چونکہ اسلام آباد چیمبر کا بھی ان پہ ہاتھ تھا، انہوں نے اس پولنگ کو زبردستی کہہ لیں کہ جاری کروایا وداؤٹ ہمارے اس کے، تو دین ہم نے اس کے لیے کہ بھائی ہمارا حق ہے کہ جب تک دو ہی پارٹیاں مقابلہ کر رہی ہیں، جب تک دوسری پارٹی پارٹیسپیٹ ہی کر رہی تو ووٹنگ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم نے ان سے روکنے کی کوشش کی۔ تو آگے مزاحمت پولیس اور باقی انتظامیہ کی طرف سے تھی، تو وہ ایک موب تھا، اس موب میں پھر لڑائی وغیرہ ہو گئی، تو توڑ پھوڑ بھی ہوئی دونوں طرف سے بھی؟ نہیں، ایکچولی وہ موب جب ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا، وہ ایک ایکچولی گلاس ٹوٹے تھے، شیشے ٹوٹے تھے جو کنونشن سینٹر کے تھے، وہ مجمع تھا اتنا بڑا کہ وہ ان کے دکم پیل سے ہی وہ شیشے ٹوٹے، اور اس سے پھر بس وہ ایک اچھا آپ سے منسوب ایک بات کی جاتی ہے کہ فیس بک پہ ڈار صاحب کے ساتھ آپ نے تصویر ایڈٹ والی لگائی تھی یا کیا تھا، وہ ڈیلیٹ ہو گئی؟ اچھا نہیں، میں اس کا میں اچھا کیا آپ نے کویسچن کیا، وہ بڑا آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ جی اس پہ میں کہنا بھی چاہ رہا تھا، خود سے ایک ویڈیو بھی دینا چاہ رہا تھا۔ وہ ہوا میرا ایکچولی سوشل میڈیا ہینڈلر کوئی اور تھا، ٹھیک ہے، میری اس دن بجٹ سے پہلے پری بجٹ میری میٹنگ ہوئی، جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کو میں نے پرپوزلز دی، میں نے پرپوزلز دی، اور وہ ہماری میٹنگز تھی جسٹ میرے خیال میں 40 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی، جسٹ ہم نے وہ اپنا پرپوزل ان کے ہینڈ اوور کیا۔ وہ میں واپس آیا تو میں نے اپنے لڑکے کو جو میرا سوشل میڈیا ہینڈلر تھا، میں نے کہا یار ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ ایک پوسٹ بنا کے اس پہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اس کی نالائکی کہہ لیں کہ اس نے وہ میرے سے آگے چلا گیا، اس نے کہیں سے وہ فوٹو ایڈٹ کیا اور وہ اس کو لگا دیا، جس کو میں نے لگایا اس نے، آف کورس ایسی بات ہے، یہ میں اس کو محبت نہیں کہوں گا، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سراسر غلط تھا، وہ پھر میں نے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کیا۔ تو مطلب اس کا آپ کو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی طرف سے ہیٹ آیا؟ جی یس آف کورس آنا چاہیے تھا، وہ تھا ہی غلط۔ مطلب دیکھیں یہ ہم کوئی کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، میں نے اس کو کال کر کے وہیں سے، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا، میں نے کال کر کے کہا کہ ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بجٹ میں کچھ نہیں کر رہے ایسا، اٹ واز گڈ نیوز فار دا ریئل اسٹیٹ۔ تو میں نے اس خوشی میں اس کو کہا کہ یار ایک پوسٹ بناؤ کہ ڈیلرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو کہ بجٹ میں آنے والی ہے، بٹ وہ کام الٹا ہو گیا۔ اچھا آپ سے منصوبے ایک اور بات یہ میں کہتے ہیں کہ آپ پروجیکٹس کی جو پروموشن کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، پھر 4 مہینے بعد بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسے پروموشن کرتے ہیں، لیکن پختون بھائی اور آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، میں نے جو سروے کیا ہے، جو میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ لوگ تو آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کے مخالفین یا آپ کے حریف ایسا کہتے ہیں کہ شروع کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میں بتا دیتا ہوں پروجیکٹ کے حوالے سے، میں نے ٹوٹل 2 پروجیکٹ کیے ہیں بڑے میگا پروجیکٹس۔ اس سے پہلے میں ونسٹن مال اور صفا برج مال آج بھی قائم ہیں، آج بھی میں ان کے ساتھ ہوں، آج بھی وہ زیر تعمیر ہیں۔ آپ فزیکلی B17 کے اندر 24 سٹوری ایک بلڈنگ ہے، 21 سٹوری ایک بلڈنگ ہے، شاپنگ مال اور اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے، میں اس میں سیلز پارٹنر ہوں ان دونوں میں، اور الحمدللہ دونوں پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نکلا نہیں ہوں کہیں سے بھی۔ باقی اس سے پہلے ہم نے ٹریڈ کیا ہے، پروجیکٹس نہیں کیے تھے، ریئل اسٹیٹ کا جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ ٹریڈ کرتے رہے ہیں، فرام 2002 سے لے کر ٹل نو ہم نے ٹریڈ کیا، یہ 2020 میں ہم نے پروجیکٹس کیے۔
صحیح ہے. تو مجھے بتائیں جو پختون بھائی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہ مخالفین اس طرح باتیں کرتے کیا وجہ ہے؟ جی میں ایکچولی میں دیکھیں یہاں اسلام آباد کی کمیونٹی اور ڈیلر کمیونٹی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی میں اپنی ہر سپیچ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ عام آدمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایک بندہ جو کسی کی جیب سے پیسے نکلوا کے کہیں انویسٹ کرتا ہے تو ہی از ویری ٹیلنٹڈ فیلڈ کوئی بھی ہو, لیکن ریئل اسٹیٹ میں چونکہ اویئرنیس اتنی ہے کہ وہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ ایک ہی ٹائم میں اوورسیز پاکستانی کو بھی وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, یو کے اندر, امریکہ کے اندر, دبئی کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر. اس کی جو ایکسپوئر ہے وہ عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ بینگ میں لیڈرشپ کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ اس کو جھوٹی باتیں یا آپ دکھاوا دکھائیں گے تو وہ ان دکھاووں میں نہیں آتا. میری نیچر ہے کہ میں کبھی بھی دکھانے والی بات نہیں کی. میں جو دل میں ہے جو منہ میں ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ منہ پہ کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے. یہ جو محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی کر دے گا. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ہے آپ کے مخالفین جو ہیں وہ ریاست کے معاملات میں بڑے آگے آگے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی میں بتا دیتا ہوں جو مخالفین ہیں وہ ایکچولی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا الیکشن ڈے کا کہ شیلٹر ہے اسلام آباد چیمبر کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد چیمبر کو مین پاور چاہیے. اسلام آباد چیمبر چونکہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, اسٹرائکس کرنی ہے, کہیں پہ بھی آپ جانا ہے, تو وہ مس یوز کر رہے ہیں. میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ ہمیں اسلام آباد چیمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بینگ اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن, ہم ایک خود سے ایک ایسوسیشن ہے, ایک باڈی ہے, ہمارا 5 سے 7 ہزار ممبر ہے. تو ہمیں اسلام آباد چیمبر کی ضرورت نہیں, ان کو ہماری ضرورت ہے. تو ہمیں جو میرے مخالفین جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے اسلام آباد چیمبر کے, جبکہ ان کو نمائندگی کرنی چاہیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی, نہ کہ چیمبر کے عہدیداروں کی ہم غلامی کر رہے ہوں یا ہم ان کے کہنے پہ آج جی ہمیں 200 بندہ چاہیے جی ڈیلرز کو لے کے وہاں کھڑے کر دیں اسٹرائک کے لیے. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے ڈیلرز کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے, سی ڈی اے کے ساتھ جا کے ان کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن اس کے برعکس ہوتا رہا ہے, اس کے بالکل برعکس ہوتا رہا ہے. آپ بھی اویئر ہیں کہ جن مخالفین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سوسائٹیوں کے اعلیٰ کار بنے رہے ہیں آج تک, اور اعلیٰ کار بن کے کبھی آپ کسی کا کام نہیں کر سکتے, کسی کو ریلیف نہیں دلا سکتے. آپ ڈیلر کے لیے کیا کام کر رہے تھے یا کیا کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں میں پہلے تو جو میرے میں حریف کا نام لیتا ہوں کہ سردار طاہر صاحب کے لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو اتنی ڈی ورژن سے آپ کو 30% دوائیاں سستی ملیں گی, ہاسپٹلز میں آپ کے علاج 20% کوئی 30% کم ہوگا, شاپنگ مال کے اندر آپ کو ریلیف ملے گا. یہ ڈیلرز کے لیے انہوں نے کام کروائے بقول ڈیلرز کے. میں نے آپ کے پچھلے انٹرویوز بھی سنے ہیں کچھ ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ. ڈیلر کو یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو نا ان ریلیفز کی جو یہ جو ہے نا کہ جی 10% اور 20% فلانے سے جی ان کو میں مطلب فلانے ہمارے کسی پیتھولوجی لیب سے مل گیا یا کسی اور اس طرح کی چیز سے, ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. ان کے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں. یہ ان ریلیف سے, یہ تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسلام آباد چیمبر کی امبریلا کے نیچے تو اسلام آباد چیمبر نے جہاں جہاں کانٹریکٹ کیا وہاں ہمارے یہ صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے جا کے کانٹریکٹ کروا لیا. نام کیوں نہیں لے پیار سے؟ میں ایکچولی میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے حریف کا کبھی نام نہیں لیتا کسی جگہ پہ. میرے آپ جتنی اسپیچز ہیں میری کمپین میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں ایکچولی میں نے پہلے کہا کہ جو میرے دل کے اندر ہوتا ہے وہی میرے منہ کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. لائف کے ریزیڈینشیل کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا خیالات ہیں آپ کے بارے میں؟ کھل کے میں سمجھتا ہوں آپ بات کیجیے گا. ایکچولی ہم کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں نا میری ایک موقف رہا ڈے 1 سے. ٹھیک ہے. جب بھی میں کہیں بھی کسی فنکشن میں گیا ہوں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی, پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے, تو میری ایک ہی بات رہی ہے کہ آپ کی لینڈ پوری ہونی چاہیے, آپ کا این او سی ہونا چاہیے, دین ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کی لینڈ پوری نہیں ہے, آپ کا این او سی نہیں ہے, تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہمارا اسٹیٹ ایجنٹ آپ کے ساتھ ہے. تو لائف کا آپ نے پوچھا, وہ دوست ہے میرے جو اس کے سی ای او ہیں, وہ سفر کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم, ایک اچھا مطلب پروجیکٹ انہوں نے اس کو دیا VN لوگوں کو. اب مشکلات تو ہمارے اداروں کی آ رہی ہیں, ان کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لینڈ کی انہوں نے بہت ساری معاملات کلیئر کر لی ہیں, بٹ این او سی کے حوالے سے جو سوسائٹی کا این او سی ہے, ہمارے ادارے سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں وہاں سے آپ ایک فائل اپنی پلاٹ کی ملکیت چیک کرنے چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. تو ایک میگا پروجیکٹ کا این او سی لینا ڈیفیکلٹ کام ہے. محنت کر رہے ہیں, ہی از اے نائس گائے, اس کا آنر جو ہے محنت کر رہا ہے,
کوشش کر رہا ہے اور کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہے. سردار طاہر صاحب آل پاکستان ریئل اسٹیٹ کے صدر ہیں, ان کو کام پورے ملک میں کرنا چاہیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, لیکن مجموعی طور پر جو میرا سروے ہے, جو لوگ کہتے ہیں وہ فیصل ہل, فیصل ٹاؤن, B17 ادھر نظر آتے ہیں, آل اوور دا نظر نہیں آتے کہ کیا چکر ہے. جی میں بالکل صحیح بات کی, یہ بات میں نے ان کو بھی کی تھی. جو آپ نے بات میرے سے کی ہے, یہ الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میں نے انہیں کہا تھا آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ اسلام آباد کو کسی اور کو کر دیں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے بینگ اے فرینڈ ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ اسلام آباد دیکھیں, ایک بندہ جو پالیٹکس ہے نا, جو ٹریڈرز کی پالیٹکس ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے. صحیح ہے. یہ اس میں آپ کام یا تو لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں یا اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, دو کام اکٹھے نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اسلام آباد کی نمائندگی کسی اور کو کرنے دیں جو اس کے قابل ہے, جو لوگوں کے کام آ سکتا ہے, تو آپ ان کو کرنے دیں. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم یہاں خالی اسلام آباد کور کرنا آسان کام نہیں ہے, تو پاکستان اور اسلام آباد. پھر آپ نے بات کی کہ صرف 2-4 سوسائٹی, بالکل ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میرے کسی دوست نے I-10 میں ان کو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, تو ان کا کسی فیصل ٹاؤن کی اسکیم کے اندر ایک ریبیٹ کا ایشو بن گیا, تو انہوں نے سردار صاحب کو کال کیا, تو سردار صاحب نے کہا دعا کریں, میں تو وہاں نہیں کچھ کر سکتا, میرے پاس جلتے ہیں. اب ایک بندہ جو نمائندگی کر رہا ہے تو اس کا یہ جواب دینا تک نہیں بنتا. دیکھیں آپ نے اس کا حق لے کے دینا ہے, کوئی آپ کسی کا زیادتی نہیں کرنی. تو یہ بات بینگ اے لیڈر آپ کو کرنے زیب نہیں دیتی. تو وہ ایکچولی ذاتی پروموشن جس کی وجہ سے میں آیا تھا پونے, کہ ایک بندہ ذاتی فائدے لینے یا ذاتی پروموشن کے لیے سیاست کر رہا ہو تو یہ غلط ہے. یہ بات ہے, یہ وہاں پہ یہی ہے صرف. اچھا آپ کو یہ مین اختلاف ہے؟ جی یہ صرف یہ ہے. اچھا بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ ملٹی سٹی ایک برانڈ بن کر وہاں ٹیکسلا, حسن عبدال, راولپنڈی کے لیے ابھری, اور مین کردار آپ نے بھی اس کے اندر پلے کیا, لیکن ابھی وہ سوسائٹی سیاست کی نظر ہوتی نظر آ رہی ہے. جی نقصان کس کو؟ آپ نے انویسٹرز کو بڑا فائدہ دیا, ڈیلرز کو فائدہ دیا, اب وہ سیاست ہوتی بھی اور سوسائٹی تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے کچھ معاملات میں. ایکچولی سیاست نہیں, وہاں پہ ملٹی کی مینجمنٹ بہت اچھا کام کرتی رہی ہے ڈے 1 سے. انہوں نے سوسائٹی کو بہت پروموٹ کیا, وہاں کے جو اسٹیٹ ایجنٹس تھے انہوں نے سوسائٹی کو بڑا پروموٹ کیا, محنت کی اس کے اوپر. جی بہت محنت کی. میں خود اس میں شامل ہوں. ہم اس وقت سے B17 ملٹی کو کر رہے ہیں جب وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی تھی, پہاڑی کے اوپر سے آپ کو انٹر ہونا پڑتا تھا, اور کنٹینرز میں آفس تھے, یہ سچویشن تھی. اس میں ہمارے حریف جو ہیں ان کا بھی آفس تھا, تو یہ سچویشن تھی. بٹ ابھی جو آپ نے بات کی نا سیاست کی, ایکچولی اس کو آپ رنگ غلط ہو گیا ہے. جمہوریت حسن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نا, مطلب وہاں پہ چونکہ ایک باڈی عرصہ 27-28 سال سے کام کر رہی تھی, ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, چاہے وہ اچھا کام کر رہی ہے چاہے وہ برا کام کر رہی ہے. اچھا کرنے کے بنا آپ ایک ہی چہرے کو, یہ ہماری نیچر ہے, میں نیچر کی بات کروں, آپ ایک بندے کو دیکھ کے نا وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو وہ ایک وہاں کے جو ریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی آنا چاہیے. مطلب ایک الیکشن ہوا ہے فرسٹ ٹائم, اس سے پہلے کبھی الیکشن نہیں ہوا, وہ ایک جمہوری عمل ہے, میں اس کو جمہوری عمل کہوں گا. اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ انشاءاللہ نہیں کوئی پڑے گا, مطلب سوسائٹی اسی طرح گرو کرے. بجلی کے حوالے سے چوری اور معاملات میں چوری بہت ساری ملٹی کے اندر ابھی شکایات آتی ہیں, کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے. بجلی چوری کا تو انڈیویجول کسی کا ہوگا, سوسائٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر کوئی کر رہا ہے انڈیویجولی, یہ بڑی پکی خبر ہے, میں لکھی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہوگی, الیکشن پر بھی افیکٹڈ ہوئی ہے, یہ نہیں ہوگی, لیکن وہ انڈیویجولی کوئی ہوگا سوسائٹی سے. ایکچولی دیکھیں بجلی سوسائٹی نہیں پرووائڈ کر رہی, بجلی وابڈا کر رہا ہے, وابڈا پرووائڈ کر رہا ہے. تو اگر وہاں کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ انڈیویجولی کر رہا ہوگا. سوسائٹی تو اس میں دیکھیں وہاں پہ ریزیڈنٹ ہے, وہاں لوگ رہ رہے ہیں, آپ کا گھر ہے, میرا گھر ہے, کسی اور کا گھر ہے, تو انہوں نے اپنے اپنے میٹرز لگائے ہوئے ہیں. اگر وہاں کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا, وہ تو سرکار ہی روک سکتی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, ملٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آفس بوائے کی حیثیت رکھتے تھے اور سرکاری اداروں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے تھے, لیکن ان کے نام پر 6 کنال کے پلازے, 6 کنال کے پلاٹس, اور ایسے مطلب کہ عجیب و غریب سے معاملات میں فیورزم بہت زیادہ ہے, سپورٹ کیا جا رہا ہے, 2 نمبری بھی ہو رہی ہے. اچھا اس کو ذرا آپ چیک کیجیے. نہیں ٹھیک ہے, آپ کی خبر آپ چونکہ اویئر ہے. فیوریٹزم تو پورے پاکستان میں چلتا ہے, فیوریٹزم ضرور ہے. دیکھیں ایک بندہ سرکاری نوکر ایک جگہ کام کر سکتا ہے, وہ 2 جگہ کام کرتا ہے, ادھر بھی ادھر بھی, اور دونوں جگہ پہ وہ ڈس رہا ہوتا ہے, اور اس کو پشت پناہی اس کی
کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. نہیں ٹھیک ہے. ایکچولی دیکھیں پاکستان آج تک جو ہم جو بھی بات کرتے ہیں کہ جی مشکل حالات میں چل رہا ہے, اس کی ریزن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سٹوری یہی ہے کہ انڈیویجولی میرا کردار یا کچھ, جب تک ہم سارے لوگ معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو کردار ادا نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج ہم دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کیلکولیٹ ہو رہے ہیں تو اس کی ریزن صرف یہی ہے. مطلب ہر جگہ پہ آپ کہیں بھی کسی ادارے میں چلے جائیں, آپ ملٹی کو اسپیسیفک ذکر کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں دودھ کے دلہے ہیں, وہاں بھی یہ کام ہوتے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ جب تک ہم سارے انڈیویجولی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. ایلیجیبل پرسن نہیں آتا سامنے جس کو آنا چاہیے. بینگ اے اسٹیٹ ایجنٹ بات کر رہے ہیں یا آپ اوور آل میں بات کروں گا جس کو سوسائٹی سے فائدہ ہو. جی ایسے نہیں, بہت سارے ہیں جی. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. مطلب میں نے زیرو سے شروع کیا اور وہاں پہ ڈے ون سے ملٹی کے ساتھ کام کیا ہے. میں سی ڈی اے میں پہلے کام کرتا تھا, اس کے بعد ملٹی میں کام شروع کیا. میں زیرو سے, میں نے بتایا کہ میں نے گریجویشن. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ کے حریف کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے بندوں کو نوازتے ہیں کہ جن کا کچھ کردار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے الیکشن ہوا تھا. اچھا جو آپ نے الیکشن کی بات کی وہ الیکشن اسی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. چودھری عبد المجید صاحب جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں, میں نام کھل کے لے رہا ہوں, مجھے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ ملٹی کا راستہ فیصل میں فیصل کا راستہ وہاں نکال رہے تھے, اور سنا ہے وہاں کا جو ایس ایچ او تھا وہ بھی معطل ہوا. جی بالکل, ایف آئی آر بھی ہوئی ہے وہاں پہ. کتنی پاور ہے عام بندے کی؟ نہیں عام بندے نہیں, چودھری مجید صاحب پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ چودھری مجید صاحب ملٹی کو رن کرتے رہے ہیں عرصہ 20-25 سال. وہ جو بات آپ فیوریٹزم کی کر رہے ہیں, اب ان کا اپنا ایک ادارہ ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ ہے, تو وہ انفلوئنس رہتا ہے ہمارے. میں جو بات کر رہا تھا کہ جب تک انڈیویجولی ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا, نہ کوئی ادارہ ترقی کر سکتا ہے. تو وہ آپ کہہ لیں کہ پرسنل اپنے, ان کا چونکہ وہ اسکیم جا رہی تھی ان کے پہاڑ کے اس طرف, ٹیکسلا پہاڑ کے ادھر فیصل ہل ہے, اس طرف ایف ایم سی ہے, وہ چودھری مجید صاحب کا پروجیکٹ ہے, پھر ساتھ B-17 ہے. تو اگر آپ اس کو پازیٹیو نیگیٹو دونوں اس میں ہیں, دونوں چیزیں اینگلز ہیں. پازیٹیو یہ لیں گے کہ آپ کی ایک کمیونٹی انٹائٹل ہو جائے گی, ایک ہی کیو میں ہو جائے گی, آپ کا آنا جانا لوگوں کا آسان ہو جائے گا اگر وہاں سے روڈ بن رہا. تو یہ اجازت کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, اگر آپ اجازت لے کے اس کو کرتے, نہ کہ آپ کسی اور طریقے سے کرتے, تو اس کا ریئیکشن بھی ہوا کہ وہاں پہ ایف آئی آر ہوئی, ملٹی کے پریزیڈنٹ پہ ہوئی, ملٹی کے جنرل سیکرٹری پہ ہوئی, چودھری مجید صاحب پہ ہوئی, ایس ایچ او بھی معطل ہوا. پھر وہ تو پھر پاکستان ہے جس کی پاور ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے کہ اگر وہ بن جاتا تو اس سے لوگوں کے لیے آمد و رفت میں آسانی ہوتی. لیکن یہ آپ کی والی بات ٹھیک ہے کہ اگر اس کو اجازت سے کرتے تو وہ بہت اچھی بہتر ہو جاتا ہے. چلے میرے جو لکھے ہوئے سوال تھے وہ ختم, اب میں اور آپ اکیلے ہیں. اب میرا اپنا ذہن اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, مجھے بتائیں سوسائٹیز کے نام لیتا ہوں, آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ پیراڈائز, فیصل ہل, ڈو ورلڈ سٹی, B-17. انویسٹمنٹ کے لیے کون سی سوسائٹی ہے؟ میں دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر انویسٹمنٹ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. کوئی بھی مطلب کنٹینیوسلی کوئی چیز چلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن B-17 کو میں 2005 سے B-17 کو ڈیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ 5 سے لے کر آج 23 میں 18 سال ہو گئے. صحیح ہے. میں نے کسی بھی بندے کو لاس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ملٹی سے آج تک. کسی بھی بندے کو لاس ہوتے ہوئے, جس کی میں نے انویسٹمنٹ کرائی ہے یا کسی نے کرائی ہے, میں نے لاس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ریسیشنز بھی آئے ہمارے ریئل اسٹیٹ کے, بٹ ابھی کا جو ریسیشن ہے اس میں لوگوں کو, کیونکہ بائنگ پرائسز بہت ہائی جا چکی تھی اور اب مارکیٹ کی پوزیشن سب کے سامنے ہے, جو ڈالر کی انفلیشن ہے یا جو ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے ریٹ ڈاؤن افیکٹ کیا ہے. بٹ میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کسی کو لاس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. باقی آپ نے بات کی کہ پیراڈائز, فیصل ٹاؤن, فیصل ہل میں لوگوں کو لاسز ہوئے, پروفٹ بھی ہوئے. مطلب یہ بزنس ہے نا, آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو لاس کے بھی چانسز. پیراڈائز نے ماشاءاللہ بہت اچھا, جی انہوں نے بہت اچھا پروجیکٹ اور بڑی جلدی کیا. مطلب میں ان کو کریڈٹ دوں گا. جو پازیٹیو بات ہے کہ انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں بہت اچھا, میں نے اس دن وہاں وزٹ بھی کیا, انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں, میں ڈیولپمنٹ کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب پرائسز جو ہوتی ہیں نا سر, وہ افیکٹ کرتی ہیں 2-3 چیزوں سے. ایک تو مارکیٹ جب بوم پہ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کہاں پہ بائنگ کر رہا ہوں, وہ ہر چیز آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن جب ریسیشن چل رہا ہوتا ہے نا, پھر ایک آ جاتی ہے ریئل نیڈ, ریئل اسٹیٹ میں ریئل نیڈ, کہ اب جو جہاں پہ پیراڈائز ہے نا وہاں کی سراؤنڈنگ میں آبادی نہیں ہے. یہ بات ہے. جب آبادی نہیں ہے تو وہاں کون موو کرے گا؟ جب سراؤنڈنگ میں آبادی ہوگی تو وہ, اب فیصل ہل کو کیا ایج ہے
کہ فیصل ہل کی 13 لاکھ کی ملحقہ آبادی ہے. 7 ٹیکسلا ہے. وہی میں مطلب ٹیکسلا کی آبادی ہے 13 لاکھ کی. اب 13 لاکھ کی پاپولیشن جو کہ 8 فٹ کی گلیوں میں 6 فٹ کی گلیوں میں رہ رہی ہے, تو اب چونکہ لوگوں کے مائنڈز چینج ہوئے ہیں, اب لوگوں نے ترقی بھی کی ہے, تو وہ لوگ موو ہونا چاہتے ہیں ایک اچھی سوسائٹی, اچھی لیونگ میں. تو فیصل ہل کو اس کا ایج ہے, B17 کو بھی اسی کا ایج ہے. اچھا بات آپ آج بلو ورڈ کی آپ نے بات کی جو کہ چکری پہ ہے. اب پھر وہاں پہ پھر سیم وہی فارمولا ہے جو پیراڈائز والا ہے. جی چکری کی سراؤنڈنگ میں کوئی آبادی نہیں ہے, بلکہ اس کی پیراڈائز تو پھر بھی جی یہاں تو پھر کوئی سراؤنڈنگ میں آپ کی آبادیز ہیں, وہاں ابھی آبادی نہیں. بٹ ان فیوچر وہ ایک علیحدہ سے ایک شہر بننے جا رہا ہے. جو وہ ایریا ہے نا چکری کا, وہ آپ کہہ لیں کہ لاہور, میں اگزامپل دیتا ہوں اکثر کہ ٹھوکر نیاز بیگ تک سے پہلے ہم لاہور کنسیڈر کرتے تھے. ایون ٹھوکر پہ بھی جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار آپ تو لاہور سے باہر نکل گئے. اب ٹھوکر سے آگے 30 کلومیٹر تک ایک نیا شہر جس میں بیریا بھی شامل ہے, جس میں وابڈا ٹاؤن بھی شامل ہے, جس میں اور سوسائٹیز بھی ہیں, ایک پورا شہر بن گیا ہے. تو جتنی ہماری پاپولیشن ہے, ملک کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے شاید ہم بھی وہاں چکری تک ان فیوچر جو ہے نا وہ ایک شہر بنے گا. آج ہم اگر کہیں تو ریٹ ڈاؤن ہونے یا وجہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, تو لوگ ریئلسٹک اپروچ کرتے ہیں کہ یار میں نے گھر بنانا ہے, میں نے آفس آنا جانا ہے, اسلام آباد میں اگر میں نوکری کر رہا ہوں یا میں پنڈی میں رہ رہا ہوں, تو مجھے اپروچ جہاں سے ہے میں وہاں پہ پلاٹ لوں گا یا وہاں گھر بناؤں گا. ان کے یہ ایشو ہیں. باقی اچھے پروجیکٹس ہیں یہ سارے, جن کا باتوں میں آپ نے سب کو راضی کر لیا ویسے. نہیں اچھے پروجیکٹس ہیں. دیکھیں میں جو اچھے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں کہوں گا. آپ نے میرے سے لائف کا پوچھا, میں نے کہا وہ بنانے والا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, اس پہ محنت کر رہا ہے. آگے ہرڈلز آتی ہیں, معاملات آتے ہیں. آپ بلو ورڈ ہے, اس نے بڑی ہرڈلز فیس کی, آج وہ ماشاءاللہ اچھے ایک پیس میں جا رہا ہے. اور میری تو دعا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ بھی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کام کر رہا ہے وہ اپنا روزگار کما رہا ہے, تو وہ ان کا اسی صورت روزگار ہوگا جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. تو میری تو دعا ہے کہ سارے پروجیکٹ جو اچھی نیت لے کے آئے مکمل ہونے چاہیے. اچھا آپ نے 2-4 لفظ میں جواب دینے میں آپ سے نام لوں گا, چودھری عبد المجید صاحب یا ملک ریاض صاحب؟ کس صورت میں؟ اوور آل کمٹمنٹ سے جائیں تو میں چودھری مجید صاحب کو نمبر دوں گا. اور ویسے ہی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کہیں جی میں ویژن, اگر اچھی لیونگ کا, کمیونٹی لیونگ کا ویژن دیا ہے پاکستان میں تو وہ ملک ریاض صاحب. ٹھیک ہو گیا. عاطف بٹ جمیل صاحب یا سردار طاہر صاحب؟ عاطف بٹ. عاطف بٹ کیوں, وجہ؟ عاطف بٹ دھوکہ نہیں کسی کے ساتھ کرتا. پکی بات ہے الحمدللہ. مخالفین تو بہت زیادہ کہتے ہیں یار باتیں ہیں, بس باتیں سنی جاؤ بٹ صاحب کی. سر آپ ایک سروے کر لیں ذرا مارکیٹ میں. میں نے کیا آپ کو اس کی ریزن ہے. دیکھیں میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ میرا کریکٹر بینگ پالیٹکس میں جو ٹریڈرز کی تھی وہ نہیں تھا. میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ کوئی پورے اسلام آباد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. میرے مخالف کا آپ نے نام لیا, آپ ذرا ان کے دوستوں کا پوچھ لیں, بہت جلد کریں گے. جی نہیں ان کے دوستوں سے پوچھ لیں چلیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے میں اینڈ کر رہا ہوں, بڑی اچھی بڑی تیزی کے ساتھ, تھوڑے مختصر ٹائم میں ہماری اچھی باتیں ہوگی. اینڈ کر رہا ہوں میں. مجھے پتا ہے ایک مڈل کلاس فیملی کو آج کے دور میں کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اگر اس کے پاس کوئی 20-25 لاکھ 30 لاکھ ہے؟ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں جو آپ پوچھ رہے ہیں کس سوسائٹی میں؟ ایکچولی پھر آپ بات کریں گے, میرا ایک ہی پوائنٹ ہے, جس کے پاس لینڈ کمپلیٹ ہے, جس کے پاس NOCs ہیں اور ویژنری آدمی ہے جو اس کو بنانے والا ہے, وہاں آنکھیں بند کر کے کر لیں, حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا فنی سوال کریں. مجھے پتا ہے آج میں نے ایک بندے سے بھی سوال کیا تھا کہ بھی آپ جب آپ اسٹرگل میں تھے آپ نے کڑھائیاں کھلائی ہیں کسی کو پلاٹ سیل کرنے کے لیے, فائل دینے کے لیے؟ بالکل کرائی ہیں. نہ کریں قسم سے. کس قسم یہ بات آپ کو کس نے اب شوگر کی بات ہے نا, آپ کو بتا رہے تو اس میں کوئی میں کبھی اپنی چیز چھپاتا نہیں ہوں. یہاں پہ لوگ یہ ہے کہ اپنا ماضی چھپاتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ جو آپ کی کڑھائی والی بات, بڑی آپ کے سورسز تیز ہے, تو پہلی جب ڈیل کی تھی تو میں نے نہیں کھلائی تھی. اچھا. جن کو پلاٹ لے کے دیا تھا وہ میرے دوست تھے, قائد یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, میرے انویسٹر بھی تھے. وہ جب میں ان کا پلاٹ لیتا تھا یا بیچتا تھا تو وہ کڑھائی ذات لازمی کھلاتے تھے. اچھا یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, پلاٹ بیچنے کی کڑھائی ضروری ہے. اچھا سردار طاہر صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ تکبر چھوڑ دیں. تکبر چھوڑ دیں. واہ واہ. اینڈ کر دیں, کوئی مزید کوئی بات کرنا چاہیں؟ یقین آپ کو آج کی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ مختصر اور جامع دیکھ کر مزہ آیا ہوگا. سردار طاہر صاحب کے پاس بھی جائیں گے, گپ شپ لگائیں گے. بٹ صاحب کے پاس آگے بہت اچھا لگا, بڑی حوصلہ افزائی کی ہماری اور اچھے سے بات کی اور اسٹریٹ فارورڈ رہے
کسی بات سے گھبرائے نہیں ہے کہ میں فیور نہیں کر رہا, میں پہلی دفعہ ملوں, پہلی دفعہ بات ہوئی, بڑے اچھے طریقے سے میں ڈیل کیا, بلایا اور سب دیکھا آپ نے. اور ریئل اسٹیٹ چونکہ ابھی زمو حالی کا شکار ہے لیکن بہتر ہوتا جائے گا, امید کرتے ہیں. تو ان کو سپورٹ کریں اور یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.